الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ نے یہ آیت 20 مرتبہ سنی ہوگی کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ میری عادت ہوتی ہے بیان میں کہ میں ہر چیز کو کمپیئر کر کے آپ کے سامنے رکھوں، تقابل کر کے۔ رحمت کا الٹ ہوتا ہے زحمت۔ کہتے ہیں نا آپ نے یہ زحمت گوارا نہیں کی، آپ کی وجہ سے میں زحمت میں مبتلا ہوا۔ زحمت کا مطلب رحمت کا کی اپوزٹ۔ کسی کی وجہ سے آپ مشکلات میں پڑ جائیں، کسی کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ مجھے زحمت دے رہا ہے۔ صرف راہ کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو رحمت سے زحمت بن جاتا ہے۔ ہم بچپن میں ایک لطیفہ پڑھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ ایک استاذ نے بچے سے پوچھا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ ستارہ کہتے ہیں جو ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا، سب کچھ چل ہی رہا ہے لیکن دیکھنے میں، اور سیارہ جو کسی ستارے کی گرد گردش کر رہا ہو، ستارہ جو سیاروں کو لے کے کہیں چل رہا ہو، جیسے سورج ایک ستارہ ہے اور زمین ایک سیارہ ہے، یہ فرق ہے۔ بچے سے پوچھا بیٹا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ستارے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سیارے کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھو یہ بچہ یقیناً آج بہت بڑا سائنٹسٹ بن چکا ہوگا۔ تو رحمت اور زحمت، رحمت کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیں کیا بن جائے گی؟ وہ زحمت۔ میری عادت ہے جب بھی میں کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اس کے اپوزٹ سے، قرآن نے بھی ایسے ہی ایکسپلین کیا ہے، اور تعرف الاشیاء باضدادها، عربی کا ایک مقولہ ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے مخالفت سے سمجھیں، آپ اس کے الٹ سے سمجھیں۔ آپ نے آئنسٹائن کا نظریہ پڑھا ہوگا نا، نظریہ اضافت، یہ بڑا کام کا نظریہ ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت کیا ہے؟ ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے کیا ہے، ہم تو کسی چیز کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے الٹ سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آج گرمی ہے، بھئی ہمارے لیے گرمی ہے آج، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے آج سردی ہو۔ اور آسان مثال دیتا ہوں میں، جب اے سی کی کولنگ کم کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کسی کو 27 پہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کو 27 پہ سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ اوریجنل میں کیا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے حساب سے بتائے گا کہ میرے حساب سے گرمی ہے، میرے حساب سے سردی۔ پینگوئن جو ہے، جو انٹارکٹیکا میں رہتا ہے، ایک جانور، پانی کی بلی، جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جانور ہے ایسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں چل رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا۔ اس کو آپ دسمبر میں کراچی لے آؤ، وہ گرمی سے مر جائے گا، حالانکہ ہم اس وقت سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنی گرمی لگے گی وہ کہے کہ بھائی کہاں لے آئے مجھے۔ ہم اب اس سے کہیں بھائی یہ دسمبر کا مہینہ ہے، ٹھنڈ ہے، رات کا ٹائم ہے، وہ کہے نہیں، اس کو گرمی لگے گی۔
تو ہم کسی بھی چیز کو جب ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی دوسری چیز کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو یونٹ بنائے ہوئے، یونٹ اکائیاں چیزوں کو ناپنے کی، یہ بھی فرضی ہیں، ہماری بنائی بھی ہیں. پانی جس ٹیمپریچر پہ بوائل کرنا شروع کر دے، ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 100. یہ ہم نے نام دیا ہے، یہ قدرت نے نام نہیں دیا اس کو. اور جس پہ پانی جم جائے ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 0. پانی کو ہم نے معیار بنایا. لیکن یہی معیار آپ پیٹرول کو بنائیں تو پیٹرول کیا 0 پہ 100 پہ بوائل کرے گا؟ اس کا بوائلنگ پوائنٹ بوائل ہی نہیں کرے گا، وہ تو اس کو تو ہوا میں رکھیں گے ویسے ہی اڑ جائے گا، وہ گیس میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں. اس سے کیا بتانا مقصد ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فرضی. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، جوڑوں میں. خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. نباتات میں بھی جوڑے بنا دیے، انسانوں میں بھی جوڑے بنا دیے، اور وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سنگل ہیں، حالانکہ وہ پیر ہیں، ان میں بھی جوڑے ہیں. آج تو سائنس نے ان رازوں سے جب پردہ اٹھایا ہے تو پتا چلا کہ بھئی ہر چیز ہی اسی اصول پہ چل رہی ہے. اس کائنات کا پورا نظام ہی اسی پہ چل رہا ہے. پیئرنگ ہے، جوڑے ہیں. صرف ایک کمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو بغیر جوڑوں کے گھوم رہے ہیں، تبھی ان کے جوڑ خراب ہو رہے ہیں. جوڑے نہیں ہے نا تو جوڑے نہ ہونے سے کیا خراب ہو رہا ہے؟ جوڑ پہ اثر پڑ رہا ہے، گھٹنوں کی بیماریاں، مریض. تو اللہ کا تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی. ہر چیز کو دیکھو، ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا نا. تو جوڑا کہتے کس کو ہیں؟ آپ کی جو بہت اہم پوائنٹ ہے، اللہ کرے اتر جائے دماغ میں. اندھیرے کا جوڑا کیا ہے؟ کس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اندھیرے کو؟ روشنی سے. بہت اہم پوائنٹ کی بات اللہ نے دماغ میں ڈالی ہے. حالانکہ اندھیرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوتے ہیں، اور اندھیرے کی اور بہت ساری خاصیتیں ہیں، لیکن اندھیرے کی اصل خاصیت جس سے وہ روشنی کو ممتاز جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، وہ ہے اندھیرا ہونا، کچھ نظر نہ آنا. اور لائٹ جس کی وجہ سے لائٹ ڈارکنیس سے یا اندھیرے سے جدا ہوتی ہے، وہ اس کی لائٹنیس اور برائٹنیس ہے. وہ اس کی کیا ہے؟ اس کی لائٹ، اس کا لائٹ ہونا، اس میں روشنی کا ہونا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو اسلام نے کہہ دیا نا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا تو حرام، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو حرام. وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت جو جوڑے ہیں نا، اس میں کیا چیز ہے؟ مرد طاقت اور قوت کا، مردانگی کا نام ہے، اور عورت نسوانیت، کمزوری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں نسوانیت ہو، عورت پن ہو، تو یہ جتنا عورت میں عورت پن ہوگا، مردانگی نہیں ہوگی، اتنی وہ اٹریکٹیو ہوگی. اور جتنے مرد میں مردانگی ہوگی اتنا ہی وہ عورت کے مقابلے میں جوڑا بننے کے لائق ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس میں عورت پنا پھوٹ کے بھرا، کوٹ کے بھرا ہوا ہو، جس میں عورت پنا. عورت پنا کیا ہوتا ہے؟ گھر داری، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، ماں کی ممتا کا جذبہ، شوہر کے مقابلے میں آواز کو نیچا رکھنا. اور عورتوں سے کہتا ہوں ایسے مرد سے شادی کرو جس میں مردانگی کوٹ کے بھری بھی ہو، بہادر ہو، کانفیڈنس ہو، آواز میں دم ہو، لپسٹک پاؤڈر نہ لگاتا ہو. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں دونوں ہی سج رہے ہیں جا کے. اس کا مطلب یہ کمپیئرنگ اس کو تقریباً اسی جیسا مل رہا ہے، اور وہ مردوں والی ڈریسنگ کر رہی ہے.
شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی، بچے پیدا نہیں کر رہی، ماں کی ممتا ہی نہیں ہے، کہہ رہی میں نے ابھی لائف کو انجوائے کرنا ہے، میں ابھی مردوں کے شانہ بشانے چل رہے ہیں، جیسے آج کل لبرل انٹیاں خواتین کو الو بنا رہی ہیں، میں نے مردوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، مردوں کی اطاعت نہیں کرنی، اور وہی مردانگی والے بال یہاں تک کرا لینے، پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید صاحب ہے یا کوئی خاتون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ باہر ملکوں میں بوڑھی عورتیں بالکل اتنے اتنے سے بال رکھتی ہیں، قابل ترس حالت ہے ان کی۔ وجہ کیا ہے؟ ان بیچاریوں کے کوئی بال بنانے والا بھی نہیں ہوتا، اس لیے بالوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مشین پھیر دیتی ہے۔ وہاں کی بوڑھی عورتیں اور جمشید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ہماری بوڑھی عورتوں کے تو بچے بال بنا رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں پوتیاں اور بہویں یہ سب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں میں عورت پنا کم ہو گیا، مردوں سے مشابہت بہت زیادہ ہو گئی، تو وہ جوڑے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا بھائی، جوڑے کا ہے۔ تبھی تو جمشید کی جمشید سے شادی ہو رہی ہے ان ملکوں میں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرنس ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی بہت سی جگہوں پہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے اور ہومو سیکسولیٹی کی طرف آ گئے۔ اس لیے اسلام نے کہا عورت عورت ہی بن کے رہے گی۔ کیسے رہے گی؟ فل نسوانیت ہو اس میں، وہ زیورات کا استعمال کرے، وہ جائے بیوٹی پارلر، کوئی حرج نہیں ہے، وہ چوڑیاں پہنے، وہ زیور پہنے، یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے، وہ ساڑیاں پہنے، اور مرد وہ کیا کرے گا؟ اس میں مردانگی ہونی چاہیے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ کریموں پاؤڈروں کا محتاج نہ ہو۔ آج کل بہت مشکل ہے یہ باتیں سمجھانا۔ خیر، خواتین کو پسند بھی اسی طرح کے مرد آ رہے ہیں آج کل جو تھوڑے سے زنانے سٹائل والے ہوتے ہیں، کیونکہ فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے، فطرت سب کی چینج ہو رہی ہے بھائی، اس لیے آدمی بنا کرو آدمی۔ پھر وہی باتیں، ٹاپک چینج ہو رہا ہے، میں آج بہت اچھا ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کر کے دونوں کی زندگیوں کو فطرت پہ ڈال دیا۔ تبھی مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے، دونوں کو نیچر پہ ڈال دیا۔ نیچر پہ چلنے میں سکون ہے، نیچر کی مخالفت میں عذاب ہے، عذاب ہے نیچر کی مخالفت میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس پوری کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ ہے کمپیئرنگ، کمپیئر، مقابل، تقابل۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آئے ہوتے تو انسانیت کا کیا حشر نشر ہو چکا ہوتا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ نہ آئے ہوتے تو کیا حشر ہوتا۔ بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہماری کیا حالت ہوتی۔ مجھے بتاؤ اس مجمع میں کوئی ایک فرد ہوتا جو شراب سے بچتا ہے؟ ساری دنیا میں سب شراب پیتے ہیں، میں اور آپ اگر نہیں پی رہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ 1400 سال گزر گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 سال، اور آپ کی اتنی پاورفل موٹیویشن، جو شراب جو تمام برائیوں کی جڑ اور کتنی بدبودار چیز ہے، شراب پی کے نشہ نہ بھی آتا نا، صرف اس شرابی کے چہرے پہ جو پھٹکار برس رہی ہوتی ہے وہی اس سے نفرت دلانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کی چہرے پہ پھٹکار دیکھا کرو، منہ سے جو رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور اس کے قریب سے جو انتہائی غلیظ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ہم نے پاکستان میں کبھی مجھے ایسی بدبو نہیں ملی تھی، باہر ملکوں میں جب سفر ہوا نا تو اتوار کی نائٹ کو کچھ لوگ لہرا رہے ہوتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے روڈوں پہ، وہاں تو بہت پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان شرابیوں کی رقص و سرور کی روڈ پہ محفلوں کو اور ان کی جو منہ سے بدبو ہے اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے
اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور آپ نے اس کا مسلم سوسائٹی میں جڑ سے خاتمہ کر دیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے ہم نماز پڑھتے؟ آج جمعے کی نماز کے لیے صرف ایک نماز کو دیکھ لو، خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس اتنی خوبصورت عبادت نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یہ صرف نماز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم 3 دفعہ دانت صاف کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، 3 دفعہ ناک صاف کرتے ہیں، 3 دفعہ چہرہ، اور جمعے کے دن غسل کرتے ہیں. گھروں کو پاک رکھتے ہیں، گھروں کو صاف رکھتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، انگریز بھی کرتے ہیں. پہلی بات اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. انٹیریئر کا معاملہ ان کا خطرناک ہے، باہر کی دنیا ان کی بہت حسین. صفائی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ کہاں سے؟ سب سے پہلے انٹیریئر آپ کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج بھی جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے باہر سے صاف ہوں گے، اندر کا معاملہ کیا ہے؟ خراب. صفائی شروع پیٹ سے ہوتی ہے. کھاتے غلاظت ہے، خنزیر کا گوشت. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم اس پہ ڈیبیٹ کرے خنزیر میں ناپاکی والی کون سی بات ہے. اچھا چلو، تم جو حلال گوشت کھاتے ہو جس کو ہم حلال کہتے ہیں وہ بھی بغیر ذبح کیے کھاتے ہو. آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں، ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر متفق ہوں گے کہ خون کھانے پینے کی چیز، انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، گندی چیز ہے. اتنی غلیظ چیز ہے کہ خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی مذہب اگر اس خون کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے تو کیا وہ صاف ستھرا مذہب ہو سکتا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے. مسلمان گوشت بھی صاف ستھرا کھاتا ہے. بھائی یہ کس کی رحمت کے اثرات ہیں؟ سید الانبیاء. یہ آپ کا ہم پر احسان ہے. اسلام، قرآن، نبی ایک ہی چیز کے نام ہے، ایک ہی چیز کے نام. جو قرآن نے کہا وہی نبی نے کہا، جو نبی نے کہا وہی قرآن نے کہا، اور اسی کا نام اسلام ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اسلام اللہ کا دین. لیکن ٹینشن کس نے اٹھائی ہے دعوت اور تبلیغ کی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. بوجھ کس پر آیا ہے؟ قرآن پہ آیا ہے یا اسلام پہ آیا ہے یا نبی پہ آیا ہے؟ نبی پہ آیا ہے. جو آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے کریڈٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس کو دیا جاتا ہے جو بوجھ اٹھائے آپ کے لیے. تو اس دعوت کے کام میں جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے اس میں سب سے زیادہ بوجھ کس نے اٹھایا ہے؟ کس ہستی نے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں جو نبی نے صفائی سکھائی ہے وہ سب سے پہلے وہ صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اندر سے. مسلمان غلاظت نہیں کھاتا. دنیا میں آپ تحقیق کر لو سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں آج بھی مسلمانوں کی ہیں. کتے بلی نہیں کھاتے ہم الحمدللہ. کراچی میں رہیں گے تو کتے ہمیں کھائیں گے، یہ ایک الگ بات ہے. پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارے حکمران بھی کھا رہے ہیں ہمیں اور ساتھ ساتھ کراچی کے کتے بھی کھا رہے ہیں. چائنا والے بھی حیران ہوتے ہیں، یار دنیا کا واحد ملک ہے، چائنا والوں کو کتا نظر آ جائے چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کتے پن پہ آ جاتے ہیں فوراً کتے کو دیکھ کے.
گلگت میں ایک آدھ کتے تھے, وہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں چائے میں پی رہا تھا کسی ہوٹل میں, تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ کتا نظر آ رہا ہے نا, کسی چائنیز کو یہ کتا نظر آ گیا نا تو پھر یہ کتا کسی اور کو کبھی قیامت تک کبھی نظر نہیں آئے گا, فوراً پکڑ لیتے ہیں. تو چائنا والے حیران ہوتے ہیں دنیا کا کیسا ملک ہے, ہم کتے کھاتے ہیں اور کتے ان کو کھاتے ہیں. خیر, آج ہماری خوراکیں پاکیزہ ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے. مشکلات کس نے برداشت کی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے, یہ نظام دے کے گئے ہمیں, یہ نظام. پھر یہ جو یورپین اقوام ہے نا, یہ تو 200-300 سال پرانی تاریخ ہے ان کی, جو ان میں صفائی ستھرائی آئی وہ بھی باہر کی ہے, اندر کی ابھی تک نہیں آئی. یہ 150-200 سال, زیادہ اس سے بھی پرانی نہیں ہے. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہانا دھونا اور یہ صفائی ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ مسلمانوں سے سیکھی ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو مرچنٹ نیوی میں بہت ٹریولنگ تھی ان کی, کہتے ہیں گورے جو پڑھے لکھے تھے وہ بتاتے تھے کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے, ہمارے باپ داداؤں نے. پہلے جائیں آپ. تو میں نے آیت جو قرآن مجید کی پڑھی تھی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان کہ ہمیں صاف ستھرا, اگر سید الانبیاء دنیا میں نہ آتے تو آج ہم حلال کھاتے. اسلام نے ہمیں, نبی نے ہمیں بتایا. دیکھو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نجاشی کے سامنے تقریر کی نا, تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ تو ہمارے نبی حضرت جعفر طیار نے کیا فرمایا؟ ہم مردار کھایا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مردار مت کھاؤ. کتنی پاکیزہ تعلیمات. کیا مطلب مردار کھاتے تھے؟ عربوں میں عادت تھی, آج بھی وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچرے پہ بکری مری پڑی ہے, اسے لے جا کے کھال اتاری اور کھا گیا. جانور مرا پڑا ہوا ہے, آپ گھر لے گئے, کھا لیا اس کو. کیا یہ چیز انسان پہ سوٹ کرتی ہے؟ قطعاً سوٹ نہیں کرتی. تو آج دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ خوراکیں کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی. یہ کس کا احسان ہے؟ سید الانبیاء کی. ٹھیک ہے, قرآن نے بیان کیا کہ حلال کھاؤ, لیکن اس بیان پہ جو مشکلات اٹھائی ہیں یہ کس نے اٹھائی ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی مشکلات اٹھائیں کہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی, ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو آپ پہ قرآن نازل کر رہے ہیں اس لیے نہیں تاکہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں, کیونکہ آپ مشکلات میں پڑ رہے ہیں. ہماری نیت یہ نہیں ہے, یہ تو دعوت اور تبلیغ کا ایک جزو ہے کہ نصیحت جہاں بھی ہوگی وہاں مشکلات آئیں گی. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ وہ تمام مشکلات جھیل کے آپ نے ہمیں پاکیزہ خوراک کھانا سکھائی, اور ایسا موٹیویٹ کیا, ایسی پاورفل موٹیویشن. 1400 سال گزر گئے, مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو سب سے پاکیزہ خوراک دنیا میں کون کھاتا ہے؟ مسلمان کھاتے ہیں. آپ ان کے ہوٹلوں میں جائیں, ہوٹل کے قریب سے نہیں گزر سکتے. یہ تو ایک بڑا طویل ٹاپک ہے. دانتوں کی صفائی, غیر مسلموں میں دانت صاف کرنے کا رواج اب آیا ہے, اور ہزاروں ڈاکٹروں نے اس کا رواج ڈالا ہے. ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پہ انہوں نے دانت صاف کرنا شروع نہیں کیے. جب میڈیکل سائنس نے یورپ میں ترقی کی ہے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی دانت گندے ہوتے, جراثیم جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ورنہ آپ ان کے ماضی کے جو ان کے مشہور لوگ گزرے ان کی آپ سوانے پڑھیں, بہت سو میں دانت صاف کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. پوری زندگیاں گزر جاتی تھی, ایک دفعہ بھی برش نہیں کرتے تھے. تو ان کے ڈاکٹروں نے مہم چلائی ہے, دانت صاف کرنا صحت کے لیے بہت ضروری. ہزاروں ڈاکٹروں نے مل کے تب ان میں دانت صاف کرنے کا رواج آیا ہے. اور ہم کیوں دانت صاف کرتے ہیں؟ بولو, کہ ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی ہے بہت زیادہ؟ نہ. ایک پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, السواک والتعطر من سنن الانبیاء, مسواک پیغمبروں کی سنت ہے. اور محدثین نے بتایا, صحابہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا کرتے تھے,
دن میں بار بار وہ کون سا حصہ تھا؟ دانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت اجلے ہوئے تھے. صحابی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ کے ثنایا سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں. کوئی ڈینٹسٹ نہیں تھے اس وقت. آج کل تو ڈینٹسٹ پالشیں لگا لگا کے سفید کر رہے ہوتے ہیں دانت کو. یہ جو آپ کو جو بڑی مشہور سیلیبریٹیز ہیں نا، ان کے ایسے چمکتے ہوئے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چمکتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے. درجنوں میں کسی ایک کے نیچرل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ڈاکٹروں کے کمالات ہیں. ڈاکٹر کے اپنے نہیں اتنے چمک رہے ہوتے جتنے ان کے چمک رہے ہوتے ہیں. چند ایک ہوتے ہیں ان میں. تو آج ہم دانت صاف کرتے ہیں تو یہ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی اللہ کہتے ہیں آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت. پھر غسل، باڈی کی صفائی. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، اسلام اور مسلمان تو دور کی بات پوری دنیا میں نہانے کا رواج نہ ہوتا. یہ تو میں نے بتایا غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں نہانا کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے سکھایا. آج بھی یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں، میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا. ہمارے ایک ریلیٹو گئے، کہتے ہیں مجھے یورپ کے کنٹری کا پتا چلا، وہ بہت نفیس قوم ہے، بہت صاف ستھرے اور خوشبودار قوم ہے. کہتے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں. اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں. ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے. تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں، یہ بدبو کی وجہ. آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی اور ختم نہیں ہوتی، ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلا میں پانی بہا دو میرے بھائی، نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے. آپ نہا نہیں رہے، آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کے اسپرے مار رہے ہو. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی. تو آج مسلمانوں میں صفائی کیوں ہے؟ یہ اسلام ہے بھائی. میں نے غیر مسلم کو دیکھا، سب غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے، کسی غیر مسلم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں تو صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے پاس اسلام نہیں. میں کنٹری میں تھا باہر، بڑا صاف ستھرا ملک، بڑا نیٹ کلین. ہم جوتوں کی دکان پہ گئے، میں نے کہا یار ذرا، انہوں نے 2 بندوں نے بنیان پہنے ہوئے تھے، 2 ملازم تھے بنیان پہنے ہوئے تھے انہوں نے. میں نے کہا کہ یار وہ ذرا اوپر والے شوز نکال کے دکھائیں، جاگنگ کے لیے شوز چاہیے تھے مجھے. جب انہوں نے یوں کیا ہے نا، دونوں نے، یا تو ایک ہوتا ہے نا غلطی سے رہ گیا، بعض دفعہ ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملا. کچھ یہاں مسلمانوں کی رپورٹیں بھی اسی قسم کی ہیں. یہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، بس باقیوں کے حالات اللہ جانتا ہے. باقیوں کا مطلب باقی چیزوں کے. خیر میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا سکتا نا. تو جب انہوں نے یوں کیا تو میری جب نظر پڑی ہے، وہ تصور آج تک میرے ذہن میں، رات کو سوتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے، میں اپنا دماغ ہٹاتا ہوں وہاں سے. میں نے کہا یار ساؤتھ افریقہ کا جنگل بھی میں نے دیکھا ہے، امیزون کا جنگل اب تک نہیں دیکھ پایا لیکن ویڈیو میں دیکھا ہے. ایسا جنگل میں نے اس کائنات میں آج تک، کہ کیسے رہتا ہوگا، کتنی بدبو آتی ہوگی اس میں. گورا ہی تھا وہ. اگر وہ مسلم ہوتا یہ کنڈیشن نہ ہوتی. تو یہ تو اب وہ لوگ آئے ہیں ہمیں دیکھ دیکھ کے. اب ان کے ہاں واش روم میں شاور کا انتظام بھی شروع ہو گیا. جاپان میں تو سب جگہ پانی کا انتظام بیت الخلاء میں ہو گیا ہے. یہ کس نے رواج ڈالا ہے؟ مسلمانوں نے. لیکن یہ دنیا بھول جائے گی کہ یہ سیکھا انہوں نے کہاں سے ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. کچھ دنوں میں لوگ کہیں گے مسلمانوں نے ان سے سیکھا ہے. نا 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 نا. جب یہ رواج پڑ جائے گا نا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا مسلمان پانی استعمال نہیں کرتے تھے، انگریزوں سے سیکھا ہے، کیونکہ انگریز صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن جو تاریخ دان ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بیت الخلاء میں پانی کا استعمال غیر مسلموں نے کس سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے.
یہ تو صفائی ستھرائی کی بات. لباس دیکھو, قرآن میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے نا, حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اے نبی اپنے لباس کو پاک رکھیے. اس وقت سے نبی نے امت کو حکم دیا کہ اپنے لباس کو پاک رکھو. اور جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو باڈی کو پاک رکھنے کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہے, نبی کی سیرت کا صرف ایک حصہ ہے, ایک پارٹ. آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. آج سب سے خوبصورت خاندانی نظام پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کس کا ہے؟ مسلمان. بات کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ رشتے ان کی ویلیو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ماؤں پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ نبی کا. آج ہماری مائیں گھروں میں جن کی اولادیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی, اب تو ڈراموں فلموں نے خراب کر دیا, لیکن اب تک تو بھائی اپنی آوازیں ماؤں کے سامنے پس کر لیا کرتے تھے. تو یہ ماؤں پہ احسان کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو ماؤں کو حقوق مل رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اوسط ابواب الجنہ, جنت کا مین گیٹ تمہارا باپ ہے. مین گیٹ سے گھسے بغیر چھوٹے گیٹوں میں جا سکتے ہو آپ؟ تو باپ کو راضی کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جس نے خدا کو خوش کرنا ہے وہ باپ کو خوش رکھے, جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے. مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کا ہمیشہ سے احترام رہا ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, میری ماں کے لیے دعا کریں, بیمار ہے جو جس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یار اس کی ماں بھی اس کے کسی کام کی نہیں ہے, بوڑھی ہو گئی, خدمت ہی کرنی ہے نا, اس نے زندہ رہ گئی, پھر بھی چاہ رہا ہے کہ نہ جائے دنیا سے. غیر مسلموں میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا یہ سیٹ اپ, باقی سب ختم. گورا نہیں روتا اس طریقے سے, بہت کم ہے ان میں جو ایسے روتے ہیں. تو 3 دنوں بعد لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں. اب تو ہمارے لبرل لوگوں نے جا کے نا ان کے اولڈ ہاؤس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. تو کہتے ہیں مولوی لوگ بلا وجہ اولڈ ہاؤس کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنا اچھا تو ہے, بوڑھے باپ جا کے وہاں کیرم بورڈ کھیلتا ہے, اور یہ زبردست گھر میں تو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی. ایک بدترین چیز کو کتنا خوبصورت لیبل لگا کے تم نے پروموٹ کیا. بھائی بوڑھے ماں باپ اپنے پاس رکھنے کی چیز ہے, کیرم بورڈ وہیں لا کے دے دو اگر کیرم بورڈ کھیلنا ہے انہوں نے. ہمارے تو بوڑھے کیرم بورڈ بھی نہیں کھیلتے, تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. بوڑھا آدمی کیرم بورڈ کھیلتا ہوا, ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اسنوکر کھیلتا ہوا ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, یا تسبیح ہاتھ میں؟ ہمارے بوڑھوں کے چہروں پہ جو داڑھی کی رونق ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. آپ باپ کے حق میں بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی کے حق میں رحمت للعالمین, بہنوں کے حق میں رحمت للعالمین, بیویوں کے حق میں. مسلمان اپنی بیوی کے حقوق خدا کی قسم پیغمبر کی تعلیمات کی وجہ سے ادا کرتا ہے. اگر پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی, ایک بیوی پالنا ہاتھی پالنے سے زیادہ مشکل ہے. آدمی کہتا ہے جان چھڑاؤ, گرل فرینڈ رکھو, بیوی کی ٹینشن مت اٹھاؤ. غیر مسلم بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا, پالتا ہے تو بڈھا ہونے کے بعد, 50-55 سال کے بعد. ویسے میں بھی 50 ہوں, لیکن ابھی رپورٹ یہ کہ بڈھا ہوا نہیں ہوں. آگے چلیں, یہ جملہ معترضہ رپورٹ کے مطابق. اگر بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا, بس یہ سب, بس اتنا کافی ہے. بڈھا ہوتا تو پراٹھے ہضم نہ کر رہا ہوتا. میں پراٹھے چھوڑتا بھی نہیں ہوں, حالانکہ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں چھوڑ دو. میں کہتا ہوں دنیا چھوڑ دوں گا, پراٹھے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں میڈیکل سائنس کو اتنا لفٹ نہیں کراتا جتنا ڈاکٹروں نے ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے. یہ تو آپ کو لے آئیں گے ڈائٹ پلان اور کیٹو ڈائٹ اور ٹوپی ڈراما, نارمل رہو جیسے ساری دنیا کھا پی رہی ہے. ڈاکٹروں کی ریسرچ کل چینج ہو گئی نا, مر جاؤ گے. اس لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں کھاتا پیتا ہوا مرتا بھی اچھا لگتا ہے. ہاں اعتدال سے کھاؤ. اگر صبح 2 پراٹھے کھا پھوڑ دیے ہیں تو دوپہر کا تھوڑا ہلکا کر لو, رات کا ہلکا کر لو, پھوڑتے ہی نہ رہو بیٹھ کے. اور فزیکل ایکٹیویٹی رکھو, بھاگم دوڑ یہ سب رکھو. پھر پراٹھے بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, ملائی تو کھاؤ. کولیسٹرول کے چکر میں ملائی بھی چھڑوا دی, کیا کھائیں پھر؟ جائیدادیں کھانا رہ گیا پھر تو. بس
تو بھاگو دوڑو, شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھو, اور 40 سال کے بعد کبھی کبھار ٹیسٹ کرا لیا کرو کولیسٹرول کا, یہ چیزیں نہ بڑھیں, بلڈ پریشر وغیرہ مانیٹر رکھو. باقی بھاگو دوڑو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, سب کچھ کھاؤ, چینی وینی چھوڑ دو, آرگینک چیزوں کو فوکس کرو, دیسی چیزوں کو, اس میں سب کچھ کھاؤ. پیزے برگر نہیں, اب پتہ چلا آپ نے پیزے برگر چھوڑنا شروع کر دی. خیر, تو میرے اچھا اس میں بھی ہمارے نبی کا احسان ہے. میڈیکل سائنس کے حوالے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی فالو کرے, اور مسلمان آج تک کرتے آ رہے تھے تو صحت مند تھے. جب سے نبی کی تعلیمات چھوڑی ہیں اور گوروں کی خوراکیں لی ہیں, اس وقت سے مسلمانوں میں موٹاپا بھی. دیکھو ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے زیادہ, گندم بھی کھا سکتے ہیں آپ, ہم گندم کھا رہے ہیں اور ڈبل روٹی. یہ اسلامی کلچر ہے یا گوروں سے آیا ہے؟ اگر ہم مسلم خوراکوں پہ رہتے جو مسلمان پیغمبروں نے کھائی ہیں, آج ہماری صحت اچھی ہوتی. چائے کافی پہ ہمیں کس نے لگا دیا؟ اور فضائل بھی آ رہے ہیں, جگر کے لیے بڑی زبردست کافی ہوگی, جگر کے لیے. میں لیور کو اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن میرے بھائی ہے نشہ, یہ کوئی آپ کی باڈی کے لیے بنا نہیں ہے. یہ جس دن کافی نہیں ملے گی طلاقیں دو گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کافی نہیں ملی تھی تو غصہ اتنا آیا, طلاقیں دے دی بیگم کو. تو یہ سب چیزیں نیچرل تو نیند ہے, نیند تھکاوٹ ہے, نیند لو, جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. وجعلنا نومکم سباتا, اللہ کہتے ہیں تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ میں نے کافی کو چائے کو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ گہری نیند. سبات گہری نیند کو کہتے ہیں, خالی نیند کو نہیں کہتے. خوراکیں دیکھ لو نا, خدا کی قسم ہمارے نبی نے ہمیں روزہ سکھایا ہے. آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہفتے میں 2 روزے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ایک ہفتے میں کتنے روزے رکھنا سنت ہے؟ 2 روزے رکھنا. ہمارے نبی کی تعلیمات ہے. صرف صحت کے حوالے سے نبی کی تعلیمات اگر دیکھ لو تو آپ کہو گے واقعی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رشتے جوڑ دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے بتاؤ غریبوں کے لیے نبی سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ ہم نبی کی تعلیمات پہ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں. کس قدر غربا مساکین کو گوشت ملتا ہے کھانے کو, کس قدر غریبوں کا کاروبار اوپر جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمدن قربانی کے جانوروں سے وابستہ ہے. آج اگر بقرعید کی قربانی پہ پابندی لگ جائے نا, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی جو سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی. مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس. زکات میں دیکھ لو آپ کتنا پیسہ زکاتوں میں نکلتا ہے. تو آپ غربا کے لیے بھی, اور اہم ترین آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. یہ جو آج کل جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں تو اب بنی ہیں, اور وہ تنظیمیں بننے کے بعد بھی جانوروں پہ ہونے والے ظلم کو روک نہیں سکی. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے کوئی تنظیم نہیں تھی جانوروں کے حقوق پہ. عربوں کی عادت تھی جانور کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ اونٹ کھڑا ہوا ہے, گائے کھڑی ہوئی ہے, وہیں زندہ گائے کا گوشت ران سے کاٹا اور پکا کے کھا لیا. آج بھی میں نے جنگلات میں مسائی قوم ہے, جنگلی قوم ہے, ان میں دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. گائے کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ زندہ گائے کو کاٹا, یعنی اسی جیسے ران میں گوشت ہوتا ہے نا زندہ, وہ چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں زخم پہ دوا لگا دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. آپ نے ایک دبلے اونٹ کو دیکھا, آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک سواری کا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلاتا. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم, تم سے قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان پیغمبر نے ساری چیونٹیاں جلا دیں تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا, آپ نے باقیوں سے انتقام کیوں لیا. جس پیغمبر کی یہ تعلیمات ہو کہ بلا وجہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں, اسی پیغمبر کی امتیوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد. نہیں آ رہی میرے بھائی, یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. واہ واہ, مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں ظالم کے لیے, کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ظالم سے لڑنا یہ رحمت ہے مظلوم کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے,
اور آپ رحمت بنے ہوئے ہو ظالم کے لیے. آپ بولے میں چونکہ رحمت ہوں لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا, میں بہت نیک ہوں. آپ نیک ہوگے ظالم کہلاؤ گے. اب ظالم کہلاؤ. رحمت کا تقاضا یہ کہ اس ظالم کے بازو کو پکڑو. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن مسلمان اپنا دفاع جانتا ہے, اس میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی. اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا, اس کو جہنم کی نظر کر دیا. جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے, کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی. مزدور اتر گئے, سیڑھیاں ہٹا دی, وہ بلی اوپر رہ گئی, ہمیں نہیں پتا چلا. 3 دن گزر گئے, اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا. اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار. میں نے بھی, گھر والوں نے بھی کہا میں تحقیق کرنی چاہیے, کہاں ہے کوئی, کیوں آواز آ رہی ہے اتنی. میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی یہ, کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا, ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو. تو پھر ہوتے ہوتے پتا چلا چھت پہ بلی. میں نے فوراً انتظام کیا, فریج سے گوشت نکالا, چکن, اس کو ہم نے گرم کیا, ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے. بلی کو اٹھا کے لائے ہم, 3 دن سے بھوکی پیاسی. اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو ہو جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی تھی, ایسی دل خوش ہوا. اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی. اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ ترس کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے. تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو. اچھا یہ بھی ایک اسلام کی, بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا اور جن کو حرام کر دیا, اس میں بڑی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. جیسے بندر ہے, کتا ہے, جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے. آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی, ایک کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو بھی مرا نہیں ہے, اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے. لیکن آپ گائے ذبح کرو, ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انجوائے کر رہی ہے لائف کو, وہ کیا کر رہی ہے, دم ہلا رہی. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو جانور ہیں, بندر, کتے, بلیاں, ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو جو ذبح ہو گیا وہ تو ہو گیا, جو نہیں ہوا وہ بھی جیتے جی ذبح ہو گیا. تو بھائی کوئی ایک پہلو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان بولے. 20 پہلو ہیں, ہر پہلو سے, ہر ذی روح, ہر جاندار چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نظر آئے گا ہمیں. اس لیے قرآن یہ کہنے میں, حق بجانے میں وقت پورا ہو گیا, ورنہ میں اس کی ابھی اور 20 مثالیں دیتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے, خدا کی قسم نہ جانور انسانوں کے ظلم سے محفوظ. اور آپ جاؤ ان فارم ہاؤس میں جو خنزیر پالتے ہیں, ان میں جانوروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی بھی ہے. یہ جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں اپنی جگہ, لیکن کوئی نہیں سنتا ان تنظیموں کی. جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے, جو بیمار ہو جاتے ہیں, کس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے, بہت اس میں ڈیٹیل ہے, بہت تفصیل ہے. آپ جائیں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, کس طرح زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں.
زندہ مرغے کو اٹھا کے جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے، یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. ہم پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہم جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کے خوف سے ایسا نہیں کر رہے، بلکہ ہم جانور پر احسان کس کی تعلیمات کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز پر احسان کا اللہ نے ثواب رکھا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہر جاندار چیز کو بلا ضرورت تکلیف پہنچانے پر اللہ نے عذاب رکھا ہے. تو آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ مردوں کے لیے بھی رحمت، آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت، آپ ماں باپ کے لیے بھی رحمت، آپ اولاد کے لیے بھی رحمت، اور آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت. جتنی تنظیمیں اس وقت دنیا میں مختلف حقوق کی بنی ہیں، ان تمام تنظیموں کے حقوق کی محنتیں اور ان پہ جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے وہ اپنی جیب سے تھوڑی خرچ کر رہی ہیں، اربوں خربوں روپے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کی موٹیویشن کا آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے. اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، ان کی موٹیویشن کا اثر دیکھیں تو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو ہزاروں گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عنصر ہے وہ آج جو دنیا میں انسانی اور جانوروں کے حقوق کی تنظیم میں کام کر رہی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہم ببانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ سراپا تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. 1400 سال کے بعد بھی قرآن کا یہ معجزہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. باقی جو اعتراض کرنے والے ہیں جو گھوم پھر کے 2-4 چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی، آپ کی عمر اتنی تھی تو سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں تھی، ان سے نکاح کیوں کیا، یہ 2-4 چیزیں ہی گھماتے رہیں گے قیامت تک. حالانکہ اس کا بھی علماء جواب دے چکے ہیں. کوئی نیوٹرل ہو کے نبی کی سیرت کو دیکھے گا تو یہ کہے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کے سفیر اور نمائندے ہی کی دعوت میں اتنی پاور ہوتی ہے، کسی عام بشر میں ایسی طاقت نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہاں بھائی عبد الوہاب بل ریاض الدین کہاں ہیں؟ جلدی سے آ جائیں، گرمی ہو رہی ہے. آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا علی بنت اصغر علی، دلہن کا نام، دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں. مہر کی رقم 20,000. آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں دعا علی بنت اصغر علی کا نکاح عبد الوہاب بل ریاض الدین سے کروں. 20,000 مہر میں اجازت ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب عبد الوہاب بل ریاض الدین، میں نے 20,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح دعا علی بنت اصغر علی سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ قبول فرمائے بھائی، اللہ بہت مبارک کرے.
ماشاءاللہ دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے. اپنا خود سے خیال رکھنا. ٹھیک یہ سمجھ رہا بیوی خیال رکھے گی میرا, اس لیے میں نے اس کو بول دیا اب اپنا خود خیال رکھنا. میری خیر نہیں ہے استاد, تیرا کیا ہوگا کالیا. تم لوگ تو آتے ہو بیان سن کے چلے جاتے ہو, جو میرے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آتی ہیں نا مجھے, میں ابھی اپنا واٹس ایپ کھول کے آپ کو دکھاؤں اور مجھے جو دھمکیاں ملتی ہیں اس پہ میں تو ایف آئی آر کٹا سکتا ہوں. جو قتل کی دھمکیاں, ابھی میں نے انجینئر کے بارے میں بیان کیا نا کہ 295C نہیں لگتی, اس پہ جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی ہیں کہ تو بھی گستاخ ہے, تو بھی واجب القتل ہے. پورا ایک طویل سلسلہ دھمکیوں کا چل رہا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے اور کہہ رہے تو نے انجینئر کو فیور کیا ہے. اچھا, میں نے اسی بیان میں جس میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں یہ کہا تھا کہ 295C کا کیس نہیں بنتا, اسی میں نے آگے پورا بیان سنو, پوری میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ بھائی میں اس آدمی کو فیور نہیں کر رہا, اس کو میں نے فیور کرنا ہوتا میں جہلم تھوڑی جاتا. پوری ڈیٹیل میں نے بتائی ہے. بھائی ہم اس کو فیور نہیں کرتے, اس کی جو غلطیاں اس کو غلطی کہا جائے گا, لیکن اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ 295C کا قانون درست ہے, یہ قانون تبدیل نہیں ہونا چاہیے, ختم نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا غلط استعمال رکنا چاہیے. کتنا بیلنس بیان تھا. ادھر سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ تو گستاخوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اپنے والوں سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں. اپنے والوں سے وہ دھمکیاں یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اس کو گستاخ کیوں نہیں قرار دے رہے. تو یار ہم تو دونوں طرف سے ہی گئے, اپنے دیوبندی بھی ہمیں لتاڑ رہے ہیں اور وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ تو ویسے ہی لتاڑ رہی ہے, ہم تو بالکل تنہا ہو گئے. کیا خیال ہے؟ تو ہم نے مشورہ کیا, ہم نے کہا بھائی جو حق ہو اس کو بیان کرنا چاہیے, باقی انجینئر کو سپورٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے بھائی. اس کی جو بدماشیاں, اس کی جو بدتمیزیاں, جو صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات, ہم تو صرف 295C کے, کیونکہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دیتے ہو تو اس کا مطلب کافر قرار دے رہے ہو. اور جب ہم فتویٰ سیکھتے ہیں نا, اس میں سب سے پہلے یہ اصول سکھایا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے قلم سے, تمہاری زبان سے کسی کے لیے کافر کا لفظ نہ نکلے جب تک صاف طور پہ کوئی اسلام چھوڑنے کا اعلان نہ کر دے, یا ایسی معاذ اللہ گستاخی کرے جس میں توہین کا ایک پہلو کے علاوہ کوئی پہلو نکلتا ہی نہ ہو, جس میں پتا چلے کہ اس شخص کی نیت توہین ہی کی تھی اور کوئی نیت ہو ہی نہیں سکتی. جب تک 1% بھی چانس ہونا اس کو گستاخی کے فتوے سے بچانے کا, تو اس کو بچایا جائے گا. تبھی تو میں نے ریفرنس دیا تھا کہ آپ مجھ پہ اگر اعتراض کرتے ہو تو آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے لو. وہ بھی تو علماء, ان کو بھی تو دیوبندی کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے ہیں, وہ سمپل مسلمان کہتے ہیں, لیکن لوگوں نے ہم سب کے کھاتے میں دیوبندیت کا نام ڈال دیا ہے. بھائی ہم تو وہ مسلمان ہیں جو ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, تو ہمیں جو لوگوں نے دیوبندی کا بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے کہا, ورنہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے لو, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لو, جامعہ فاروقیہ سے ریٹن فتویٰ لے لو, کوئی بھی اس بیس پہ انجینئر کو کہ اس نے عیسائیوں کی طرف غلط بات منسوب کی ہے, یہ کیس تو بنے گا کہ عیسائیوں پہ جھوٹا الزام لگایا, یہ کیس بھی بنے گا کہ عیسائیوں کے بارے میں غلط بات کی, عیسائیوں کو غیر محفوظ, یہ سب بن سکتے ہیں اگر کوئی بنانا چاہے. بنے گا نہیں بنے گا یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ اس نے خود نبی کی توہین کی ہے, اس میں 1% بھی اگر شک کا فائدہ دیا جائے گا نا تو وہ اس کو دیا جائے گا جس کی گردن اڑانے کا خطرہ ہو, اس کو بینیفٹ دیا جائے گا, اس کو فیور دیا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے, اس لیے کوئی بھی معتبر دارالفتہ فتویٰ نہیں دے گا. میرا قصور یہ ہے کہ میں چونکہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے میڈیا پہ ایک بیان ڈال دیا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اصل میں خود بھی بیچارہ ڈسا ہوا ہے نا, خود بھی الزام لگ چکا ہے تو اس لیے فیور کر رہا ہے. میرے بھائی آپ جب مجھ پہ الزام لگا تھا نا, اس سے پہلے کہ میرے بیانات سنو, اس میں بھی میں یہی باتیں کر رہا تھا. اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ 295C کو کھلواڑ مت بناؤ. اس سے پہلے بھی میرے بیانات آسیہ بی بی والے کیس میں اور اس کے بعد بھی جتنے ہوئے اس میں بھی میرا بیان یہی تھا. تو کوئی کہہ رہا ہے ڈر گیا, کوئی کہہ رہا ہے گستاخوں کو فیور کر رہا ہے. بولتے رہو بھائی, ہماری تو جو سمجھ میں آئے گا ہم وہ کریں گے. ڈرنا ہوتا نا تو نہ میں یہ بیلنس بات نہ کرتا, پھر میں جو فریق زیادہ پاورفل ہے اس کو فیور کر رہا ہوتا. پھر میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.